تو میرے محترم سامعین، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو تقریباً 22 کے قریب مقامات لکھے ہیں اور بعضوں نے 11 کے قریب مقامات لکھے ہیں۔ چلیے ہم یہی کہتے ہیں، قرآن پاک میں متعدد مقامات ایسے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم کی رائے عرش بری سے قرآن بن کر اتری۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ مشورہ ہو رہا ہے نماز کے لیے کیا کرنا چاہیے، کسی نے کہا نکارہ بجاؤ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے مسجد میں بلایا جا رہا ہے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ سیدنا فاروق اعظم نے رائے دی اللہ کے محبوب اعلان کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ اعلان کیا جائے۔ نماز کا ٹائم ہو گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی رائے کو پسند فرمایا، اور پھر جو اذان کے الفاظ تھے اور صحابہ کو بھی اور سیدنا فاروق اعظم کو خواب میں فرشتوں نے سکھائے۔ کس نے سکھائے؟ صبح کو آ کر حضور کے دربار میں جب سنایا اور صحابہ نے بھی آ کے سنا دیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آئندہ پھر نماز کے لیے یہی الفاظ دہرائے جائیں گے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اور اگلی بات سنو، اذان جب دی جاتی ہے تو اس کا جواب وہی الفاظ ہیں۔ اس کا جواب کیا ہے؟ اور ایک بڑی تحقیق آپ کو بتاتا ہوں، جو اذان کا جواب دیتا ہے انشاءاللہ کبھی پاگل نہیں ہوگا۔ یہ جو آج سائیکی مرض بڑھ رہی ہے نا، ہر تیسرا بندہ سائیکی مریض بن رہا ہے، تو اس کا علاج آپ کو بتا رہے ہیں۔ جب اذان ہو تو اذان کا جواب دینا ہے اور انہی جملوں کے ساتھ دینا ہے۔ اچھا، جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے لوگ کہتے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس کا یہ جواب نہیں ہے بلکہ کیا جواب ہے؟ وہی جملہ اس کا جواب ہے۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ اذان سے باہر ہو تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تو اذان کا جواب انہی جملوں کے ساتھ۔ اور اسی طرح جو جمعے کی دوسری اذان ہے اس کا جواب نہیں ہے، اس میں خاموش ہو کر اذان سننی ہے۔ جیسے آپ خطبے سنتے ہیں ایسے ہی اذان سنیں، اور یہ جو دوسری اذان ہے یہ خطبے کا حصہ ہے۔ سمجھ گئے نا بات؟ تو اس کا جواب دینا ہی نہیں، خاموشی کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، خیر بات دور نکل گئی۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعدد مقامات پر رائے دی، اللہ نے عرش بری سے قرآن بنا کے نازل کر دیا۔ اب آئیں، سیدنا فاروق اعظم نے بھی اللہ سے شہادت مانگی۔ سبحان اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک وفاتا فی بلد رسولک۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلاف کعبہ پکڑ کر شہادت مانگ رہے گئے، عرض کرتے ہیں الہ العالمین مجھے شہادت کی موت عطا فرما دیجئے، اپنے رستے میں شہادت کی موت عطا فرما دیجئے، اے الہ العالمین اپنے محبوب کے شہر مدینہ میں دفن نصیب فرما دیجئے۔ یہ دو چیزیں تو سیدنا فاروق اعظم نے مانگی، اور ایک انعام اللہ نے دیا۔ ایک انعام کہ پہلو رسول میں ان کو دفن کر دیا، مصلی رسول پر ان کی شہادت ہوئی۔ اللہ اکبر۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں جا رہے ہیں، ابو لولو مجوسی جو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، یہ ان کا غلام ہے، مجوسی ہے، ایران کا رہنے والا ہے، اور اس نے شکایت کی، کہنے لگا امیر المومنین میرے مالک نے میرے اوپر جزیہ ٹیکس زیادہ مقرر کیا ہے، آپ ان سے کہیں کہ میرا ٹیکس تھوڑا کرے۔ ٹیکس کن سے لیا جاتا ہے؟ بولو کن سے لیا جاتا ہے؟ ہم کیوں پھنس گئے؟ کیونکہ اسلام نہیں لائے نا یہاں پر۔ جس مقصد کے لیے ملک بنایا تھا اگر وہ ہوتا تو ہم پوری دنیا کے غیر مسلموں سے ٹیکس لیتے۔ سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ تو ٹیکس میرا کم کیا جائے۔ سیدنا فاروق اعظم پوچھتے ہیں تو کیا کام کرتا؟ اس نے کہا جی میں نجار بھی ہوں، فلاں بھی ہوں، میں چکیاں، 2-3 ہنر بتائے۔ فرمایا تیرے ہنر کے مقابلے میں تو ٹیکس بہت تھوڑا ہے، یومیہ 3 دینار تو کوئی حیثیت نہیں، تو یومیہ 20 دینار کما رہا ہے، اور اس میں سے اگر 3 دینار ٹیکس دے دے تو کوئی زیادہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تو چکیاں بڑی خوبصورت بناتا ہے، یہ تو ہاتھ سے چکی چلائی جاتی ہے، بڑی خوبصورت بناتا ہے، چلو ایک چکی مجھے بھی بنا دو۔ اب اس نے آگے سے پتہ کیا کہا؟ امیر المومنین اگر میں زندہ رہا نا آپ کو ایسی چکی بنا کر دوں گا جس کی دھوم مشرق اور مغرب میں پڑ جائے گی۔ آپ چپ کر گئے، ساتھیوں سے فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے اس غلام نے مجھے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہی کہا چکی بنا کے دوں گا، بڑی اچھی ہوگی، دھوم مچ جائے گی، کہ امیر المومنین کو بڑی خوبصورت چکی بنا کے دی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں یہ مجھے قتل کی دھمکی دے گیا ہے، اس نے کہا میں تمہیں شہید کروں گا جس کی دھوم مشرق اور مغرب میں پڑ جائے گی۔
اب چونکہ وہ اسلامی حکومت تھی، جرم کیا نہیں تو سزا کیوں ملے؟ جب جرم کیا نہیں تو سزا ہے؟ خالی دھمکی پر تو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں پر تو کتنے بیچارے بے گناہ جیلوں میں پڑے ہیں اور نہ کردہ جرموں کی سزا بھگت رہے یا نہیں بھگت رہے؟ اللہ اکبر۔ کسی نے مخالفت کی بنا پر نام دے دیا، 10 سال جیل کاٹ کے آ رہا ہے جی، کوئی 20 سال جیل کاٹ کے آ رہا ہے، پھر جناب وہ بری ہو گیا، جوانی ختم ہو گئی، بزنس ختم ہو گیا، زندگی برباد ہو گئی۔ کیا یہ انصاف ہے؟ میرے محترم سامعین، مسلمان کا انصاف ہی تو پوری دنیا میں ہے۔ غیر مسلموں کی عدالتیں انصاف کے معاملے میں اول نمبر پہ آ رہی ہیں، اور پاکستان جو اسلام کے نام پہ بنا ہے، ہماری عدالتیں پوری دنیا میں انصاف کے نام پر 121ویں نمبر پہ آ رہی ہیں۔ یہ ہمارے انصاف کا حال ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں چونکہ اس نے جرم کیا نہیں ہے اس لیے کوئی سزا نہیں، لیکن تمہیں بتا دوں یہ مجھے قتل کی دھمکی دے گیا۔ اللہ اکبر۔ چونکہ سیدنا فاروق اعظم نے دعا مانگی ہے، اللہ سے شہادت کی موت مانگی ہے، اور یہ شہادت کی موت اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، سب کو آمین۔ بعضے ڈر گئے، پتہ نہیں جناب، اوے بھائی موت جب آنی ہے تب ہی آنی ہے۔ آپ اگر شہادت کی موت مانگیں گے، آپ کو بستر پر بھی موت آئے، چونکہ آپ مانگتے تھے، شہادت کا ایک درجہ آپ کو مل جائے گا۔ سمجھ آئے؟ تو اس لیے اندر سے تمنا رکھیں کہ یا اللہ خاتمہ تو ہونا ہی ہونا ہے، ایمان پر بھی کر دے اور شہادت کی موت عطا فرما۔ سب کہو آمین۔ اللہ اکبر۔ تو